اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، میں ان کے لیے قرآن مقدس کی اس آیت کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا، قرآن مقدس میں جتنے بھی حرام ہیں یا جتنے بھی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، جیسا کہ ابھی میں حدیث متع پر بھی پیش کر رہا تھا کہ سرکار نے حرام قرار دیا اس کو یوم خیبر کو، تو اب کس نے حرام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بیان کس نے کیا؟ احادیث صحیحہ میں۔ احادیث صحیحہ میں بیان آ گیا۔ اب یا تو میلاد شریف کی حرمت پر قرآن سے آیت پڑھی جائے جی، یا میلاد شریف کی حرمت پر، اس کے حرام ہونے پر، عزت والا حرمت نہیں کہہ رہا میں، حرام ہونے پر یا دلیل احادیث مشہورہ سے لائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہو۔ اب اس کو کس کھاتے میں ڈال کر اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جناب کلو بدعت ضلالہ، یہ تو نئی بات ہے، اور نئی بات جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ فی النار لے جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پر بھی ذرا ان کو اپنے گھر سے خبر لینی چاہیے کہ یہ اصول بدعت کا جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے یہ اصول ہی غلط ہے۔ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب اپنی کتاب میں بخاری شریف کی شرح میں اس اصول کو پیش فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور العرف الشذی میں بھی، یہ جامع ترمذی کے حاشیہ میں شاہ صاحب یہ اصول بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بدعت کی یہ تعریف کہ ہر نیا کام جو ہے وہ حرام ہے، یہ بالکل بندہ ایجاد بندہ ہے، یہ لوگوں نے خود بنائی ہے۔ وہ کام جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو اور وہ قرآن و سنت کی کسی دلیل کے معارض ہو، مقابل آئے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ میلاد شریف کا انعقاد قرآن و سنت کی کس دلیل کے معارض ہے؟ تو آخر علماء کس لیے بنے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نہیں آتا تو کسی جس کو کوئی دو لفظ آتے ہیں اس سے پوچھ لو، خدا کے بندو کیوں جہالت کی عمیق گہرائیوں میں گر رہے ہو اور قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہو؟ تو انور شاہ کاشمیری صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند بدعت کی یہ جامع تعریف پیش کر رہے ہیں کہ وہ فعل قرآن و سنت کے کسی آیت یا روایت کے مقابل آئے، اور محکم آیت و روایت کے مقابل آئے تو اس معارض آنے کی صورت میں آپ اس کو بدعت قرار دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت حیات و خدمات امام اہل سنت عبدالشکور لکھنوی، یہ دیوبند کے لوگ ہیں اور ان کو امام اہل سنت قرار دے رہے ہیں، لیکن حوالہ کے طور پر انہی کے پوتے پروفیسر محمد عبدالحی فاروقی نے ان کے جو حالات نقل کیے ہیں، اور 1935 کے یہ حالات یو پی اسمبلی نے جو کمیشن مقرر کیا لکھنؤ کے حالات میں شیعہ سنی مقابلے کے اندر، اس کے سامنے بیان دیتے ہوئے شیخ الاسلام جناب دیوبند کے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی وہ بیان دے رہے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ سے بحالت ایمان ملا ہو اور ایمان پر قائم رہا ہو۔ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا اور نظمیں پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مدح صحابہ کا طریقہ جداگانہ رہا ہے، اس لیے یہ موجودہ طریقہ بھی اگر جلوس کی شکل میں آ جائے تو بدعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی تو آپ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابو بکر کی تعریف میں مجمع عام کے اندر قصیدہ پڑھا جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں جناب کہ کہتے ہیں مدح صحابہ کا طریقہ ہر دور میں جداگانہ ہے، مطلب قصیدے کو کھینچ کر یار لوگوں نے جلوس بنا لیا۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے یار کی تو نے تعریف کوئی نہیں لکھی، ذرا سناؤ تو صحیح نا۔ تو انہوں نے وہ قصیدہ پڑھا، آپ کی شان میں ثانی اثنین ازما فی الغار المنیفی، وہ پڑھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ آخر حسین احمد مدنی کے پاس کون سا ٹیکسال ہے کہ اپنے قصیدے کو تو لکھنؤ میں وہ جلوس ثابت کر لیں جی، اور پیارے رسول کا سیلیبریشن کرنا ذاک یوم ولدت کہہ کے، اور فلیفرحوا کا حکم ہوتے ہوئے قرآن مقدس کا، اور صحابہ کا صرف میلاد اور منا علینا بکا کے ساتھ یہ کہنا سنن نسائی اور جامع ترمذی کا کہ اے محبوب آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر نعمت کی ہے ہم اس کے تذکرہ کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہیں، اور رسول فرمائے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اگر تم اس منت اور اس احسان کی تعریف میں بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ عرش پر تمہاری اس مجلس پر فخر فرما رہا ہے ملائکہ کے درمیان بیٹھ کر۔ میں پوچھ
پوچھتا ہوں کہ اس قصیدے سے اگر جلوس ثابت ہوتا ہے تو قرآن کے فلیفرحوا سے اور نبی پاک کا اپنا دن منانے سے کہتے ہیں جی طریقہ جداگانہ رہا ہے. تو یہاں اتنا سٹرکٹ کیوں موقف ہے کہ اگر روزہ ہے تو اس سے جلوس کیسے بنتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ایک قصیدے سے جلوس کیسے بنتا ہے؟ اگر لکھنؤ میں شیعہ کمیونٹی کے مقابلہ کے لیے مدح صحابہ کا جلوس بدعت نہیں ہے تو پھر پوری دنیا میں حضور کے منکروں کے سامنے میلاد کا جلوس نکالنا بھی بدعت نہیں ہے. بلکہ یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی روکا جائے، خلفائے راشدین کی تعریف کرنا مستحب ہے، لیکن اگر اسے روکا جائے تو وہ فرض ہے. تو جس سے روکا جائے تو فرض ہو جاتا ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ جب اس کو روکا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بڑی شدت کے ساتھ لوگ زخمی تک ہو گئے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا بھی فرض ہے. ماشاءاللہ حضرت قبلہ آپ نے تو کمال کیا الحمدللہ. ہمارے ساتھ محمد علی صاحب لندن سے کالر ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. میں اس بات پر اگر تبصرہ کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. محمد علی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم، دونوں کی سلام عرض کرتا ہوں میں. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال بڑا چھوٹا سا ہے. جی بسم اللہ. سوال میرا یہ ہے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں وہ آج کے دور تک اور پیغمبر رسالت ختمی مرتبہ کے زمانے سے وہ لوگ جو اصحاب پیغمبر بھی ہیں، کیا وہ لوگ اور ہم لوگ جو ہے وہ جنت میں جو جائیں گے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے یا پیغمبر کے رشتے کی وجہ سے جائیں گے؟ بس یہی میرا سوال ہے. یعنی ان کے وسیلے کی وجہ سے یا ان کی امت ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، ہاں، یعنی میرا سوال یہ ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی لوگ تھے وہ بھی، اور جو ہم لوگ ہیں وہ بھی، جو اصحاب پیغمبر ہیں وہ بھی، کیا وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا ان کے اصحاب ہونے کی وجہ سے یا امت ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرن. حضرت یہ سوال تو ان کا بہت اہم ہے، لیکن میں نے جو ایک سوال میرے پاس ہے وہ بہت ضروری ہے، خادم حسین صاحب کا مانچسٹر سے. چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، میں اپنے کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ یہ سوال اتنا اہم ہے کہ اس پر ضرور بات کی جائے. ہم انشاءاللہ نہ تو کسی فرقے کے لیے نہ تو کسی کو ہم اہمیت دیتے ہیں، نہ ہم کسی کا نام لینے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن جواب تو ہم نے دینا ہی ہمارا مسلک ہے. اور اگر ہمیں خادم حسین صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت جو بات کہی تھی، وہ ہماری اپنی جو ہماری پالیسی جو ہے، اس ہماری پالیسی جو ہے وہ الحمدللہ محبت پھیلانا ہے، پیار پھیلانا ہے اور لوگوں کو محبت کی چھتری کے نیچے لانا ہے. ہم امہ چینل کو الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے پیش کر رہے ہیں، آئیں علماء سے، سادات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سیکھیں اور محبت لوگوں تک پہنچائیں. تو خادم حسین صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میں تو وہ بات دوبارہ اپنی زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اگر یہ ارشاد فرما دیں تو، کیونکہ وقت ہمارے پاس حضرت بہت کم ہے. دیکھیے خادم حسین صاحب نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال پہلے بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اور میں وقت بہت ہی تھوڑا ہے. میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت کے لفظ حدیث پاک کی 5 کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے.